ساری کائنات کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی۔ وہ ان باتوں سے پاک ہے، بالا تر ہے، ہر آن سنتا ہے، ہر آن جانتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، اور تھکنے کا وصف تو مخلوق کا ہے، خالق کا نہیں ہے۔ مخلوق تھک جاتی ہے، وہ نہیں تھکتا۔ جو جتنا زیادہ مانگتا ہے، جو بار بار مانگتا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے، اس سے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس پر زیادہ احسان فرماتا ہے۔ اسے سب کی طلب تھکا نہیں سکتی، سب کی حفاظت تھکا نہیں سکتی، سب کو سنبھالنا، ارض و سما اور کائنات کو سنبھالنا اسے تھکا نہیں سکتا۔ آج سائنس یہ بات مان رہی ہے کہ اللہ کریم نے کشش ثقل کا ایک ایسا توازن رکھا ہے کہ ہر سیارہ، ہر ستارہ، کائنات کا ذرہ اپنی اپنی جگہ پر ایک جال میں بندھا ہوا ہے جو نظر نہیں آتا۔ ایک ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتی لیکن اس نے ہر چیز کو باندھ رکھا ہے۔ ایک خاص کشش ہے جو ہر سیارے کے ارد گرد اور اس پر بسنے والی چیزوں کو اس کے ساتھ وابستہ رکھتی ہے، کہیں بھاگنے نہیں دیتی، جسے کشش ثقل کہتے ہیں۔ یہ صرف ہر سیارے میں ہی نہیں بلکہ سیاروں کے درمیان بھی اس کا جال بنا ہوا ہے، اور وہ اتنا کامل ہے کہ اس میں ذرہ بھر غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جتنے عرصے سے سورج چل رہا ہے، اگر وہ 1 سینٹی میٹر کا 1000واں حصہ بھی قریب تر ہوتا جاتا تو اس کے دائرے سے نکل پڑتا تو آج تک زمین بھی سورج بن چکی ہوتی، اور وہ اتنا دور ہونا شروع ہو جاتا تو زمین یخ بستہ ہو جاتی اور اس پر زندگی کا امکان نہ رہتا۔ ہر ستارہ، ہر سیارہ اپنے اپنے دائرے میں پابند اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ آج سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ صرف کشش ثقل میں خرابی آ جائے تو یہ سیارے اتنی بری طرح ٹکرائیں گے کہ کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، سارے تباہ ہو جائیں گے۔ قرآن حکیم نے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر صدیوں پہلے دی، آج بڑے عرصے بعد گرتے پڑتے سائنس وہاں تک پہنچی ہے۔ لیکن ایمان ایسی قوت ہے جو پل بھر میں اس یقین تک پہنچا دیتا ہے۔ سائنس پھر اپنے قاعدوں میں الجھی رہتی ہے اور مخلوق کی صفات کو کسی حد تک سمجھنے کے بعد خالق کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتی ہے۔ خالق کو سمجھنا صرف نور نبوت سے ممکن ہے، اور جو نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ خالق کو نہیں سمجھ سکتا، نہ مان سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، اور وہ تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری عقل سے بلند و بالا ہے۔ کائنات کی طلب کے متعلق تم سوچ سکتے ہو، یہ تم سوچ سکتے ہو کہ ان سب کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ قدرت کاملہ تمہاری سوچ اس سے بھی بلند تر ہے، اور وہ بہت بڑا ہے، اس کی طاقت لامحدود بے شمار ہے۔